السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق تھا کل الف مدہ پر۔ آج ہم بات کریں گے یا مدہ کے اوپر، یا مدہ اور واو مدہ کے اوپر۔ کل ہمارے پاس الف مدہ کا سبق تھا، آج ہم یا مدہ کا سبق پڑھیں گے۔ یا مدہ کب ہوگی؟ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگی۔ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگی۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب یا ساکن ہمیں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ اگر کسی حرف کے کوئی حرف ساکن ہے، اس سے پہلے اگر زیر ہے، اور یعنی کہ جیسے کہ یا ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے اگر زیر ہے تو یا مدہ ہوگی، اور اگر زبر ہے تو یا لین ہوگی۔ یا لین کو کس طرح پڑھیں گے؟ یہ مت کرنا یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے اور آپ اس کو پھر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، جیسے اینا اینا سیف، تو غلط ہے۔ یا لین کا قاعدہ جب کہ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہے یا لین ہوگا، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں، تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف کیا ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے، زبر ہے کہ زیر ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اب اگر زیر ہے تو یا مدہ ہوگی۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ای حمزہ یا زیر ای، بی با یا زیر بی، اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اب اس میں آتا ہے ارینی ارینی، حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی۔ اب ہمیں اس کا اجرا کرنا ہے۔ اجرا کس طرح کریں گے؟ اور پہلے ہمیں اس کو حرف کو پڑھنا ہے کہ حرف کیا ہے، جیسے پڑھیں گے ارینی، ارینی پڑھ دی، حمزہ زبر ا، را زیر ری، نون یا زیر نی، ارینی۔ اب ہمیں اس کا اجرا کرنا ہے اس طریقے سے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے جیسے آ۔ اب را کے اوپر، اب را کو دیکھو، را کے نیچے زیر ہے، زیر کو بھی جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے جیسے ری، را زیر ری، اری، نی نی۔ یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بتا دیا نا اس میں، جیسے نی اور نی۔ اب اس میں بتا دیا نا یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس میں ایک الف کی مقدار دی ہے، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس میں الف اور یا اور واو، اگر واو سے پہلے پیش ہے، سنو میری بات دھیان سے، اگر واو سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر واو سے پہلے پیش نہیں ہے، اگر واو سے پہلے پیش نہیں ہے، زبر ہے، تو واو لین ہوگا،
इसको भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, नर्म आवाज के साथ जल्दी अदा करेंगे। वावलीन को भी भाई, वावलीन को भी नर्म आवाज के साथ जल्दी अदा करेंगे, जैसे औ, बऊ, तऊ, तऊ, जऊ, हऊ, खऊ। अगर ये नहीं पेश हो तो ऊ, बू, तू, इस तरीके से पढ़ते इसको। अब हमें या मद्दा की तख्तीस समझ में आ रही है अपन के? या मद्दा कब होगी? या साकिन से पहले, या साकिन है, अगर उससे पहले जेर है तो या मद्दा होगी पूरी कुरान में। सीधी सट बात है, खुली साफ साफ है, बिल्कुल क्लियर। अगर या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा होगा, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? पूरी कुरान में कहीं पर भी आ जाए, चाहे कहीं पर भी पूरी कुरान में आप पढ़ें, अगर आगे देखे या है, या साकिन है, या के ऊपर यार जज़म है, और अगर जज़म है तो हमें एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़नी चाहिए। नीचे देखे फिर, अब या के ऊपर तो जज़म हो, या से पहले वाले हरफ के ऊपर क्या है, हमें यह देखना, सामने देखना पड़ेगा कि पहले वाले हरूफ के ऊपर क्या है। अगर पहले वाले हरूफ के ऊपर जेर है तो या मद्दा होगा, उसको तो एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। अगर जबर है तो या लीन होगा, उसको नरम आवाज के साथ जल्दी अदा करेंगे। अगली बात समझ में? हाँ, इसी तरीके से है वाव मद्दा की तख्ती है। वाव साकिन से पहले अगर पेश है तो वाव मद्दा होगा, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे भाई है। इसी तरीके से अगर पूरी कुरान में वाव साकिन है और उससे पहले वाले हरूफ के ऊपर पेश है तो वाव मद्दा होगा, उसको एक अलिफ के बराबर हमें खींचना है। ठीक है, कितना खींचना है? एक अलिफ के बराबर। अगर वाव साकिन है, उससे पहले अगर जबर है तो वाव लीन होगा। इसमें मद की बात चल रही है, हमें सिर्फ मद का वो पढ़ना है कि मद की बात चल रही है, तो मद के बारे में क्या बता रहा है? मद के बारे में हमें यह सबक मिलता है कि अगर मद्दा तीन है, अलिफ या वाव। अलिफ से पहले अगर जबर है तो अलिफ मद्दा, या से पहले अगर जेर है तो या मद्दा, वाव से पहले अगर पेश है तो वाव मद्दा। ठीक है, आगे बात समझ में? इसी तरीके से यह वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े। हाँ, इसको अब इसमें अगर आप अलिफ मद्दा को और वाव मद्दा को इस तरीके से पढ़ते हैं, देखो ध्यान दें, ये चीज ध्यान देने की भाई, कुरान पढ़ने वाले ध्यान दें, खुसूसन बहुत गलतियां करते हो तुम, कि अब या मद्दा और वाव मद्दा का कायदा तो हो चुका है, अब हमें इसका सही तरीके से किस तरह पढ़ना है। अगर हमको इसको सही तरीके से पढ़ना है तो इस तरह पढ़ेंगे, ई बी। ध्यान दें, इसमें भी है कि या साकिन से पहले अगर जेर हो तो या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े और मारूफ पढ़े। अब मारूफ और मजहूल किस तरह पढ़ते हैं वो भी मैं आपके लिए बता रहा हूं कि ध्यान से सुने भाई। मारूफ और मजहूल किस तरह पढ़ते हैं? मारूफ किस तरह पढ़ते हैं? मारूफ पढ़ते हैं जैसे हमजा या जेर ई, बाया जेर बी, ताया जेर ती, इस तरीके से पढ़ते हैं इसको मारूफ। ये तो हो गया बिल्कुल सही। अब अगर आप पढ़ते हो इसको हमजा या जेर ए, बाया जेर बे ते, तो ये हो जाएगा मजहूल। ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा आप पढ़ोगे तो ये फिर कुरान आप गलत पढ़ रहे हैं, ये चीज याद रखें। क्योंकि हमें तख्ती जब सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, हमें जब सीढ़ी ये बता रही है कि भाई अगर कोई सीढ़ी बन रही है तो कहीं से कच्ची जल्दी सूख जाती है, कहीं से बाद में सूखती है। तो अगर जहां पर जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं
تو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ سیڑھی پہ جہاں پر سو کا داغ ہے وہاں پر ہم پیر رکھیں اپنا. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ تختی یہ نورانی قاعدہ صاف صاف بتا رہا ہے. یہ نورانی قاعدہ جیسے انسان کو سیدھی راستے پہ چلانے کے لیے کیا ہے, انسان کو سیدھی راستے پہ ماں باپ چلاتا ہے, ٹھیک ہے, چلانے والی ذات تو اللہ کی, لیکن ماں باپ ذریعہ ہے. اپنے بچوں کو سیدھا سبق دینے کے لیے ماں باپ ہی بس ایک اچھا سبق دیتے ہیں. بستی والے گاؤں والے کوئی بھی سیدھی راستہ نہیں بتاتے, سب الٹ سلٹ باتیں کرتے ہیں کہ تو یہ کر وہ کر, لیکن ماں باپ سیدھی راستہ بتاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے ہمارے علماء نے یہ نورانی قاعدہ نکالا ہے کہ اس کو پڑھاؤ اور اس کے اوپر محنت کرو اور اس کو سمجھاؤ بچوں کے لیے, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ قرآن شریف کو اچھی طریقے سے پڑھیں. آگے بات سمجھ میں, زیادہ وہ مت کراؤ کہ بچے بھی جو پڑھنا سکیں, بالکل آسان طریقے سے سمجھائیں ان بچوں کو. آگے بات سمجھ میں. اور جن بچوں کے اب جیسے کوئی بھی قاعدہ سمجھ میں آ چکا ہے تو وہ دوسرے بچوں کو ان قاعدوں کو سمجھائیں آرام سے, پیار سے بٹھا کر کہ یہ قاعدہ ایسا ہے. آپس میں مذاکرہ کریں کہ یا مدہ کب ہوگی, واو مدہ کب ہوگی, یا لین کب ہوگی, واو لین کب ہوگی, حمزہ زبر الف مدہ کب ہوگا, یا مدہ کب ہوگا. تو اس طریقے سے اگر آپ جتنا ان کو آپس میں میل جول کرو گے اتنی زیادہ ان کی رونق بڑھے گی. اور اگر آپ کے پاس نورانی قاعدہ اچھا ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کہیں پر بھی قرآن میں مار نہیں کھاؤ گے. کہیں سے پوری قرآن کو آپ کے لیے چاہے کتنے بھی بڑے علماء بیٹھ جائیں آپ کے سامنے, کتنے ہی بڑے قاری بیٹھ جائیں, کتنے ہی بڑے محدث بیٹھ جائیں, لیکن آپ قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے اس کو نازل کیا گیا ہے, اور جس انداز سے پڑھو گے اس انداز کا تو ان کو بس, کیونکہ سننے والے کو بھی مزہ آنا چاہیے قرآن پاک. تو قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے ہمیں ان حرفوں کو اور ان مدوں کو ہمیں ان کی پہچان کرنی پڑے گی اور ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا تاکہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکیں. آگے بات سمجھ میں. تو انشاءاللہ ان چیزوں پر محنت کریں. اب ہمارا سبق چلے گا کل انشاءاللہ اور آگے تختی چلے گی. تو آج ہمارے لیے اتنا ہی سبق ہے, اور پورے بچوں سے جو بھی بچے سن رہے ہیں پہلی تختی سے, اور سبق تو چل رہا ہے, 4 تختی ہو گئی الحمدللہ, تو 4 تختی تک یاد کر کے لائیں. چاروں تختی کو مذاکرہ کریں آپس میں, سبھی بچے آپس میں مذاکرہ کریں. آگے بات سمجھ, تاکہ ہم اپنی قرآن کو سیدھی کر سکیں. نہیں ورنہ ہم اگر غلط قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں گناہ مل رہا ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہمیں کچھ پریشانیاں جھیلنی پڑے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے صاف صاف بتایا کہ نورانی قاعدے کو اچھی طریقے سے پڑھائے اور پڑھے بھی. کریں گے انشاءاللہ محنت. ہاں, تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.